موت سے پہلے فرشتے آ جاتے ہیں. چاہے تم اچھے آدمی ہو، بیٹھے ہوئے ہو، تم کو بھی اگر موت آنی ہے تو تم پہلے فرشتوں کو دیکھنے لگ جاؤ گے، لیکن بتا نہیں سکتے کسی کو. موت سے تھوڑی دیر پہلے فرشتے قریب آ جاتے ہیں. پہلے جماعت فرشتوں کی آتی ہے، پھر ملک الموت آتے ہیں. ملک الموت ان فرشتوں کے بیچ آتے ہیں. جیسے ہی یہ مرنے والا آدمی ملک الموت کو دیکھ لیتا ہے، پھر اس کے جسم میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے. اور ایسی کپ کپی طاری ہوتی ہے کہ کبھی پیشاب نکل جاتا ہے، کبھی پخانہ نکل جاتا ہے. اکثر دیکھنا مرنے والوں کی نجاست نکل جاتی ہے. ملک الموت کو وہ بہت قریب سے دیکھتا ہے، اور ان کی دو شکلیں ہیں. ایک بہت بھیانک شکل ہے، اس کو دیکھنا ہی عذاب ہے، اور ایک بہت خوبصورت شکل ہے، ان کو دیکھنا ہی رحمت ہے. وہ نیک بندوں کی روح نکالنے کے لیے جب جاتے ہیں تو خوبصورت شکل میں جاتے ہیں، اور جب گنہگاروں کی روح نکالنے جاتے ہیں تو بھیانک شکل میں جاتے ہیں. اور ان کو دیکھتے ہی مرنے والے کا جسم پیلا پڑ جاتا ہے، پیشانی اکھڑ جاتی، آنکھیں پھٹی رہ جاتی، اور پھر خرخرا آنے لگ جاتا ہے، یعنی خرخر کی آواز تیز ہو جاتی ہے. وہ بولنا چاہتا ہے اپنے پاس والوں کو، لیکن بول نہیں سکتا، بند ہو جاتا ہے. یہ وہ وقت ہے جب اس کے توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے. اب اگر فرشتوں کو دیکھ کر کوئی توبہ بھی کر لیا، ایمان لایا، تو اس کا ایمان قبول نہیں. اس وقت سے پہلے تک جو بھی ایمان لایا یا توبہ کیا، اس کی توبہ قبول ہے. لیکن موت کا خرخرہ آ گیا اور فرشتوں کو دیکھ لیا، اس کے بعد بہت سارے کافر بھی پکاریں گے کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر. نہیں، اب ایمان قبول نہیں ہوگا. موت اتنی آسانی سے نہیں آتی، اس کا پروسیس ہے. فرشتے آتے ہیں، ملک الموت آتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو گھور کر دیکھتے ہیں، پھر اس کو چت لٹا دیا جاتا ہے، یا جس حالت میں بھی ہے وہ گر جاتا ہے. کھڑا ہے تو گرتا ہے، بیٹھا ہے تو گرتا ہے، موت آنے سے پہلے لڑک جاتا ہے. یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ آج میں اپنے آپ کو سنبھال کر بیٹھا ہوں. اگر میری موت آنی ہے، اسی کرسی سے گر جاؤں، اسی جگہ سے ہم گر جائیں گے. اور اس کے بعد ملک الموت روح کھینچنا شروع کرتے ہیں. پیروں کے ناخنوں سے لے کر، ہاتھوں کے ناخنوں سے لے کر، اس کے جسم کے ہر حصے سے لے کر ناک تک کھینچتے ہوئے لاتے ہیں. اور اس کے بعد جب پوری روح نکل جاتی ہے، وہ لے کر کے چلتے رہتے ہیں، اور مردہ ان کو جاتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے. آنکھیں سب سے لاسٹ میں کھلی رہتی. کسی بھی مرنے والے کی آنکھیں بند نہیں رہتی، کھلی رہتی، وہ دیکھتا رہتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں ہے، جب کسی کی روح نکل جائے تو سب سے پہلے تم اس کی آنکھیں بند کر دو. ہمیں بند کرنا ہوتا ہے، اور اس کے بعد منہ بھی کھلا رہ جاتا ہے، منہ اوپن رہ جاتا ہے. فرمایا گیا منہ کو دبا کر بند کر دو. یہ سب نشانیاں ہیں میرے عزیزوں موت کی سختیوں کی. آپ کو پتا ہے جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات آئی، اللہ اکبر، نزع کا عالم اتنا سخت تھا کہ بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے پانی کے مٹکے انڈیل دیے جا رہے تھے. 3 مٹکے حضور پر انڈیل دیے گئے موت سے پہلے. اور حضور اس کے بعد تھوڑا آرام محسوس کرتے، اور پھر شدت کا بخار. اور وہ آخری وقت تھا جب حضرت فاطمہ آپ کے پاس گئی. کیا کہا تھا حضرت فاطمہ؟ کہتی ہیں حضور نے فرمایا، اے فاطمہ اب میں جا رہا ہوں، میرا آخری وقت ہے. پھر ایک دوسرے کان میں ان سے کہا، میرے خاندان میں سے سب سے پہلے تم مجھ سے ملنے والی. آج یوم فاطمہ بھی ہے، سیدہ کائنات کا آج یوم وصال ہے، 4 رمضان المبارک. تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کے سینے سے سر لگا کر لیٹے ہوئے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، سنو، مجھے پتہ ہی نہیں تھا. حضور حضرت عائشہ سے زیادہ محبت کرتے تھے، اسی لیے آخر وقت میں حضرت عائشہ کے ہی حجرے میں رہنے لگے، باقی دوسری بیویوں کیا نہیں جاتے. حضرت عائشہ کہتی ہیں، میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کبھی مسواک دے رہی، کبھی پانی کے چھڑکاؤ کر رہی. تھوڑی دیر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لیٹے لیٹے اسی طرح رہ گئے. حضرت عائشہ کہتی ہے، میرے سینے پر حضور کا سر تھا، وہ اتنا بھاری ہو گیا مجھے لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی. یہ حضرت عائشہ کہتی ہے، مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری پسلیاں ٹوٹ جائیں گی. ہوا کیا تھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، دروازے پر جبرائیل امین آئے، روح نکلنے سے پہلے کی بات ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضور کے پاس جبرائیل آخری بار آئے، وہ غمگین حالت میں آئے، یا جس حالت میں ہو. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، دروازے پر موت کا فرشتہ کھڑا ہے، آپ کی اجازت چاہتا ہے، اگر آپ اجازت دے دیں تو آئے گا اور آپ کی روح پاک کو اللہ کے حضور لے جائے گا. اور یا رسول اللہ، آج سے پہلے اس فرشتے نے کسی سے اجازت نہیں لی، اور قیامت تک کسی کی روح نکالنے کے لیے وہ اجازت لے گا بھی نہیں. یہ صرف رسول پاک کی خصوصیت تھی. حضور نے فرمایا، آنے دو.
मलकुल मौत आए और जब हुजूर की इजाज़त से रूह निकाली तो हज़रत आयशा कहती हैं इतना भारी हो गया था सर कि मुझे लगता था कि मेरी पसलियाँ टूट जाएंगी सीने की। और उसके बाद हज़रत आयशा फरमाती है मैंने हुजूर के सर मुबारक को नीचे की तरफ किया, मुझे पता भी नहीं था कि हुजूर का इंतकाल हुआ। मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातें करने में मसरूफ़ थी। इसी में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हुजरे में आए, पूछा आयशा क्या हाल है हुजूर का। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा हज़रत अबू बकर ने और पेशानी मुबारका पर हाथ रखा तो वो बहुत ठंडी थी। माथे को बोसा दिया और एक आह भरी और एक जुमला कहा था, या रसूल अल्लाह एक बार मौत आनी थी वो आप पर आ गई, अब मौत की सख्ती अल्लाह दोबारा कभी आपको नहीं अता करेगा। मौत की सख्ती क्योंकि हुजूर को उन्होंने देखा था, कई दिनों से तकलीफ थी, 13 दिन तक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ थी, 13 दिन तक। हज़रत अबू बकर कहते हैं या रसूल अल्लाह अब मौत की सख्ती दोबारा कभी नहीं आएगी, जो अल्लाह का वादा था वो पूरा हो गया। पूरा खुल करके रो भी नहीं पा रहे थे अबू बकर सिद्दीक़ और अपने अंदर दबा भी नहीं पा रहे थे। मौत की सख्ती उन्होंने देखा और उसके बाद कहा ऐ आयशा क्या देख रही हो, अल्लाह के रसूल हमसे रुखसत हो चुके हैं। फिर उन्होंने आकर मस्जिद में ऐलान किया ऐ लोगों अल्लाह के नबी का इंतकाल हो चुका। अब मुझे यहाँ ये बताना है अगर मौत से कोई बच सकता था तो सबसे पहला नंबर तो रसूलुल्लाह का होना चाहिए था, क्योंकि अल्लाह के सबसे महबूब नबी वही हैं। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी मौत आई तो मियाँ हमारा और तुम्हारा शुमार नहीं, चाहे 100 साल जिंदगी मिल जाए लेकिन मरना ज़रूरी है। बहरहाल ये बातें बड़ी तवील हो जाएंगी। मौत का तज़किरा इसलिए भी मैं ज़्यादा करता हूँ कि हदीस पाक में है मोमिनों को ये तज़किरा करो ताकि उनको गुनाहों से नफ़रत पैदा हो जाए और आखिरत के सफ़र की तैयारी वो शुरू करें। अल्लाह करीम हम सबको दुनियावी खुराफात से महफूज फरमाए, दुनिया की लज्जतों से और ये फ़ानी खुराफात में मुब्तला होकर आखिरत भूलने से अल्लाह हमारी हिफाज़त